پیش اس سا زبر سا اس سا حمزہ جیم پیش جیم زبر جا اجا حمزہ حا پیش احا زبر حا احا. ان الفاظ میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو نئے طلباء ہیں، آپ حضرات طلباء طالبات ہوں، تو اس کو بار بار پڑھیں تاکہ یہ زبان پر پک جائیں. اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک دو مرتبہ پڑھنے سے یاد نہیں ہوتا. بار بار پڑھیں گے تو آپ کی زبان اور یہ جو لہجے اور روان پک جائیں گے، تب آپ قرآن پاک میں الفاظ ٹھیک کر سکیں گے. تو یہاں تک جو ہم نے تختی پڑھ لی نمبر 11، تو اب اس کے بعد قرآن پاک میں بھی آپ خود الفاظ ٹھیک کر سکیں، اتنا مطالعہ جاری ہو چکا ہو. بس انشاءاللہ یہاں تک ہو گیا. تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک نمبر 31 صفحہ نمبر 9. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ان زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور ہاتھوں سے بھی. نمبر 32. المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. اللہ نے جس کام سے روکا ہے، جس کام کو حرام قرار دیا ہے، اس کو نہ کرے، اس کو کہتے ہیں مہاجر. اور ویسے اصطلاح میں مہاجر اس کو کہتے ہیں جو اپنا علاقہ چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرے، وہ مہاجر ہے. نمبر 33. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے سہارا ظالموں کے لیے چھوڑ دیتا ہے. یہ مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے مسلمان پر ظلم بھی نہ کرے. اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اس مظلوم غریب کو ظالم کے حوالے بھی نہ کرے، بلکہ اس کی چھڑانے کی کوشش کرے. المجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ. فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پابند کر دے اور اللہ کی بندگی میں اپنے جان کو نفس کو لگا دے، یہ ہے مجاہد. 35. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی. جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں. اس کے بعد فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ. جو مسلمان دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. یعنی مسلمان یہ ہے کہ اگر کسی میں عیب دیکھ لے، نقصان، تو اس کا پروپیگنڈا نہ کرے، لوگوں کو کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، بلکہ اس کو پردہ دے. اگر یہ مسلمان کے گناہ کو پردہ دے گا اور اس کی اشاعت نہیں کرے گا، پروپیگنڈا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے. 37 نمبر. اشفعوا توجروا. فرمایا کہ جائز کاموں میں لوگوں کی سفارش کرو، تمہیں بڑا اجر دیا جائے گا. پھر فرمایا انا وکافل الیتیم ہکذا. نبی السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے نزدیک ہوں گے، ہم ساتھی ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیان، یہ دونوں نزدیک کر کے فرمایا کہ جو یتیم پر رحم کرے، یتیم کی پرورش کرے،
وہ شخص اور میں محمد ہم دونوں جنت میں اس طرح ساتھی ہوں گے. یتیم کی پرورش کی اتنی بڑی فضیلت ہے. من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین. دوسری یہ بات فرمائی کہ جس نے دو لڑکیوں کی اسلامی پرورش کی. ایک شخص ہے اس کو اللہ نے بچیاں دی ہیں لڑکیاں, اور وہ لڑکیوں پر خوش ہو گیا, بچیوں پر ناراض نہ ہوا. لوگ تو لڑکے پر خوش ہوتے ہیں, لڑکی پر, کہ غلط رواج ہے, غلط رسم ہے. تو جس کو اللہ نے لڑکیاں دی اس ماں باپ نے ان لڑکیوں کی اسلامی پرورش کی, ان کو علم سکھایا, ان کو کپڑے دیے, ان کو روٹی دی, خوش ہوئے. نبی اسلام نے فرمایا کہ لڑکیوں کی خدمت کرنے والے ماں باپ اور میں جنت میں اس طرح ساتھی ہوں گے. کہاتین, دو انگلیاں نزدیک کر کے مثال کے طور پر سمجھائے کہ ہم جنت میں یوں ساتھی رہیں گے. اس لڑکیوں کی پرورش کرنے والا والد ہو یا والدہ ہو, وہ پیغمبر کے ساتھ ایسے نزدیک ہوں گے. 40 نمبر, استوصوا بالنساء خیرا. فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج کل لوگ مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں, دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اور دینی تعلیم ان کو نہیں سکھاتے. دوسرا ظلم یہ ہے کہ عورتوں کو اپنا حق مال میں لوگ نہیں دیتے, میراث میں. تیسرا ظلم یہ ہے کہ عورتوں کے جو حقوق اللہ نے دیے ہیں کہ ہر بات میں ان سے مشورہ کیا جائے, تو لوگ ان کو عظمت نہیں دیتے اور گھر کے اندر اکثر مرد عورتوں کو مارتے ہیں. یہ ظلم ہے. فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. 41 نمبر, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, جنت میں داخل ہوگا. اب یہ 40-41 مختصر باتیں جس نے پڑھی ہیں اور یہ گھروں میں سنا دیا, اس کو اللہ پاک کیا انعام دے گا؟ اس کو عالم اٹھائے گا, عالم دین, اور قیامت کے دن نبی السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے. یہ 40 باتیں کتنی آسان تھیں, 40 کے بجائے 41 ہو گئی. تو آپ ان کو اپنے گھروں میں سناؤ, عربی میں, اردو میں. اللہ تعالیٰ اگر کہ تم عالم نہیں ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں علماء کے صف میں, نبی السلام کے شاگردوں کے صف میں اٹھائیں گے. صفحہ 49. دعا نمبر 43, سید الاستغفار کو یقین کے ساتھ پڑھنے والا جنتی ہوگا. اس استغفار کو کہتے ہیں سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ عجیب استغفار ہے. اس کو جو یقین کے ساتھ پڑھے گا اور ترجمہ کی طرف توجہ کرے گا کہ اے اللہ تو میرا پالنے والا رب ہے, تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں, تو معبود برحق ہے, تو نے مجھے پیدا کیا, میں تیرا بندہ اور غلام ہوں. اے اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ, میں ذمہ دار ہوں, پابند ہوں وعدے کا. اے اللہ جب تک میری طاقت ہوگی میں تیرے وعدہ کو پورا کروں گا. اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں
جو برے کام میں نے کیے اس کا اقرار بھی کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اقرار بھی کرتا ہوں، اور جو تیری نعمتیں مجھ پر ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں، اور جو میرے گناہ ہیں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے بغیر اور کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ جب یہ پڑھے گا تو فرمایا کہ اگر صبح کو پڑھے گا اور رات تک مر گیا تو جنتی ہوگا، اگر رات کو یہ کلمہ پڑھا اور رات میں مر گیا صبح سے پہلے تو جنتی ہوگا۔ اس کلمہ کو، استغفار کو یاد کرنا ضروری ہے، اور صبح اور شام اس کو ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ دعاؤں کا حسن خاتمہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعوت اللہ میں صفحہ 57، چوتھا نمبر اکرام مسلم، صفحہ 57 اسلامی تعلیمات میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اکرام مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کی قدر کرنا، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور احسان کرو والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، یہ سارا اکرام مسلم ہے، مسکینوں کے ساتھ، قریبی ہمسایوں کے ساتھ، دور کے ہمسایوں کے ساتھ، ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا اللہ تم پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ ہے اکرام مسلم، مسلمان کی عزت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہماری جماعت میں نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور علماء دین کی تعظیم اور ادب نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چغلخوری کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ مسلمان کی بے عزتی کر رہا ہے، اکرام مسلم کے خلاف چل رہا ہے۔ اکرام مسلم کا آسان طریقہ یہ ہے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے بارے میں نیک گمان رکھے، بدگمانی نہ کرے، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرے، اپنی غلطیوں پر نظر رکھے، غصہ کو پی لے، جاہل کے ساتھ جاہل نہ بنے، انتقام لینے کی کوشش نہ کرے، احسان کرنے کی کوشش کرے، مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، کسی بھی حال میں مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سب میں بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اکرام مسلم کا ثواب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ پانچواں نمبر اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں نیت صحیح کرنا، ہر نیک کام اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرنا، اپنی شہرت کے لیے نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس تم اللہ کو پکارو خاص اس کی بندگی کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے خوبصورت دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کر دیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم صدقہ کرتے ہو اور اللہ کی رضا چاہتے ہو بس وہی لوگ اپنا ثواب بڑھانے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اخلاص اور تمہارے نیک اعمال کو دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد ان کی قابلیت اس امت کی مدد ان کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں کرتے بلکہ کمزور لوگوں کی دعاؤں، نمازوں اور اخلاص کی وجہ سے مدد فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے اخلاص کا سبق دیا. ان کے اخلاص کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ صحابہ کرام ہر نیک کام میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں. اخلاص نصیب ہونے کے لیے اخلاص نصیب ہونے کے لیے ہم ہر کام کے شروع میں یہ کلمات پڑھیں تو وہ اللہ کے فضل سے قبول ہوگا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہم لکا و منکا اللہم انا نعوذ بکا من ان نشرک بک شیئا نعلمہ و نستغفرک لما لا نعلمہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ نصیحت فرما دیجئے اور آپ کا نصیحت کرنا امت کے لیے نفع اور کامیابی کا ذریعہ ہے. ایمان والوں کو نفع پہنچے گا. تو ہم بھی اپنے اکابر اور اساتذہ کرام کے اقوال زرین نصیحت کے طور پر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تاکہ ان حضرات کی ایمانی اور علمی اقوال سے باتوں سے ہمارے ایمان میں قوت پیدا ہو جائے اور اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہو. آج غالباً ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے. 4 ذی الحجہ ہے 1429. اقوال زرین میں ہم صفحہ نمبر 53 سے دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال مبارک میں سے ایک ایمان افروز اور عبرت آموز قول پڑھتے ہیں صفحہ 53 کے درمیان میں سے. حضرت شیخ الہند نے فرمایا آپ میں سے جو حضرات محقق اور باخبر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرے بزرگوں نے استاذوں نے کسی وقت بھی کسی اجنبی زبان سیکھنے یا دوسری قوموں کے علوم و فنون حاصل کرنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا. یعنی اگر کوئی شخص کوئی اور زبان سیکھے، انگریزی سیکھے، فارسی سیکھے، کوئی اور زبان، یا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، دنیا کے علوم فنون سیکھے، اچھی بات ہے، اس میں نقصان نہیں ہے. اس میں 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ہاں یہ بے شک کہا، یعنی ہمارے بزرگوں نے یہ بے شک کہا ہے کہ انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہوتا ہے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رنگ جائیں یا ملحدانہ گستاخیوں سے اپنے مذہب والوں کا مذاق اڑائیں یا حکومت وقت کی پرستش کرنے لگیں. تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لیے جاہل رہنا اچھا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم انگریزی تعلیم یا انگریزی زبان سیکھنے کے مخالف نہیں ہیں. دنیا کا کوئی اور فن اور ہنر حاصل کرنے کے بھی ہم مخالف نہیں ہیں. ہم اس بات پر کہ ہمارے بزرگوں نے اس بات کی مخالفت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان لڑکا نوجوان وہ کالج پڑھتا ہے اور امریکہ میں، پاکستان میں، کسی اور ملک میں
انگریزی تعلیم حاصل کرتا ہے، اگر اس پر ان 3 باتوں کا کوئی اثر ہو جائے کہ یا وہ تو یہودی عیسائی انگریز لوگوں کے لباس ان کا طریقہ اپنا لے اور مسلمانوں کے لباس پر اس کو شرم آئے، پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑ دے اور عیسائیت، نصرانیت، یہودیت کے لباس میں رنگا جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ تعلیم اس کے لیے مضر ہے۔ تھا مسلمان نوجوان، لیکن اس نے انگریز اور یہودیوں اور عیسائیوں کے لباس کو، طریقوں کو اپنا لیا اور داڑھی منڈواتا ہے، سر انگریزی ہے، ٹائی پہ پتلون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کی سنتوں سے، طریقوں سے نفرت کر رہا ہے، ان سے محبت کر رہا ہے۔ یہ اب انگریزی تعلیم کا اثر نقصان دہ ہے۔ دوسری بات، یا دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے اور پھر جو مذہب کے علماء ہیں، مشائخ ہیں، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، علماء، ان کا مذاق اڑائے، ان کی توہین کرے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو دنیاوی لوگ جاتے ہیں، MNA بنتے ہیں، تو وہ اکثر قرآن اور سنت کا کوئی حکم ہوتا ہے، حدود اللہ، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ان کے ذہن میں انگریزیت کا نشہ ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں حضرت؟ یہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ انگریزی تعلیم، یہ اس کے ایمان کے خطرے کا ذریعہ بن گیا کہ وہ مذہب والوں کے علماء کی، ایک ظالم نے، آپ حضرات کو تاریخ معلوم کی، پاکستان اسمبلی میں ایک ظالم جابر نے مفتی محمود صاحب کو پکڑا تھا اور بیر پھینکا تھا، معلوم ہے وہ شخص، اور پھر پھانسی کرایا گیا۔ بھٹو نے مفتی محمود کو پکڑ کر اور ان کو باہر پھینکا تھا کہ آپ اسلام کی بات کیوں کرتے ہیں۔ اب یہ ہے انگریزیت۔ ہاں، اور یہ نقصان ہوتا ہے انگریزی تعلیم کا۔ ورنہ پاکستان کی اسمبلی میں سارے مسلمان ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ سب کا اتفاق ہوتا، بھئی قرآن کی بات ہے، سنت کی بات ہے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارے ملک کا، ہماری عزت کی بات ہے، مذہب کی بات ہے، اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام کا نظام ہوگا، اسلام کا قانون ہوگا۔ اب اگر کوئی عالم دین اسلام کی بات کرتا ہے تو یہی انگریزی تعلیم والے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ نحوست، اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی تعلیم، انگریزی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، پھر حکومت کی نوکری ملازمت کر کے حکومت کی خوشامد کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ اگر حکومت کوئی اسلام کے خلاف حکم نافذ کرے، یہ کہتے ہیں بھئی ہم تو غلام ہیں، ہم تو حکومت کا تنخواہ لینے والے ہیں۔ تو یہ لوگ حکومت کے غلام بن جاتے ہیں اور خدا کے غلامی سے یہ دور چلے جاتے ہیں۔ اگر ان 3 نقصانات میں سے کوئی ایک نقصان پیدا ہو انگریزی تعلیم سے، پھر ایسی انگریزی تعلیم نہ پڑھنا اور جاہل رہنا اس سے بہتر ہے۔ اب اگر اس طرح کے حضرات ہوں، یہ ہمارے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، اگر اس طرح کے دنیاوی تعلیم والے ہوں، اس کی خوبصورت داڑھی بھی ہو، اس کی ٹوپی بھی ہو، وہ نمازی بھی ہو، وہ ان 3 مرضوں سے بچا ہوا ہو، تو پھر تو ہم ایسی انگریزی تعلیم کا احترام کریں گے، تو بہت بہتر ہے۔ اس میں بذات کچھ نہیں ہے، لیکن یہ انگریزوں کے دجل میں آنا، انگریزوں کا لباس، ان سے متاثر ہونا، غیر مسلموں کی تقلید کرنا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، یہ ذلت کی بات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انگریزی تعلیم سے دور رہو جی۔ اور ہاں، انگریزی تعلیم سیکھو لیکن نیک مجلس میں، اچھے لوگوں کے ذریعہ، پرائیویٹ بے شک سیکھو، FA پاس کرو، MA پاس کرو، لیکن اپنے اسلامی لباس کو اور اپنے مذہبی طور طریقہ کو اور اپنے عقیدہ کو خراب نہ کرو، بے شک تو تعلیم کرو جی۔ حضرت کتنی عجیب بات فرمائی۔ اس کے بعد ایک بات اور بھی فرماتے ہیں، وہ بھی پڑھ لو جی۔ بلا شبہ مسلمانوں کی درسگاہوں میں
جہاں علوم عصریہ کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، اس مراد کیا ہے؟ انگریزی سکولوں کے ادارے، اسکول کالج، وہاں عصری علوم کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر طلبہ اپنے مذہب کے اصول و فروع سے، مذہب اسلام کے اصول سے، فروع سے، فرائض سے بے خبر ہوں اور اپنے قومی احساسات اور اسلامی فرائض فراموش کر دیں اور ان میں طلبہ میں قوم و ملک کی حمیت، غیرت نہایت ادنا درجہ رہ جائے تو یوں سمجھ لو کہ وہ درسگاہ، عصری علوم کے درسگاہ، کالج، اسکول، یونیورسٹی، وہ درسگاہیں مسلمانوں کی قوت کو ضعیف بنانے کا ایک آلہ کار ہے، ایک آلہ ہے۔ جس اسکول کے ذریعہ، جس کالج کے ذریعہ، جس یونیورسٹی میں عصری علوم تو ہوں لیکن مسلمان کالج کے طلباء وہ اپنے مذہب کے فرائض سے، اصول سے بے خبر ہوں، ان میں اسلامی غیرت نہ ہو، حمیت نہ ہو، تو سمجھو کہ یہ دنیاوی ادارے اسلام کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، آلہ ہیں جی۔ اب دیکھو بھئی ہم پاکستان والے کدھر جا رہے ہیں جی؟ ہمارے اکابر کو اللہ پاک بہت ہی اجر عظیم عطا فرمائے، مسلمانوں کی ہمدردی، مسلمانوں کی اولاد کی حفاظت، نوجوانوں کی حفاظت، دینی تربیت، لاڈ نکالے۔ انگریز نے جو مسلمان نوجوانوں کے خلاف جو منصوبہ بنایا اس کو فیل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا محمد قاسم آنوتی صاحب نے دارالعلوم دیوبند کا ادارہ قائم کیا کہ مسلمان بچے پہلے مذہب سے باخبر ہو جائیں، قرآن و سنت سیکھ لیں، پھر بے شک انگریزی سیکھیں۔ بہرحال یہ ہیں ہمارے اکابر کے اقوال۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ہدایت اور صحیح فہم والا علم، ہدایت والا علم نصیب کر دے، اور اللہ پاک ہمارے مسلمان نوجوانوں کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو یہودیت، عیسائیت کے رنگ میں رنگ ہونے سے اور حکومت وقت کے پرستش سے اور اسی طرح مذہب اور دین کے مذاق اڑانے کے عذاب سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ بہت بدترین گناہ ہے اور آج کل لوگ اس میں مبتلا ہیں، اللہ مسلمانوں کے حفاظت فرمائے۔ برکت کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ لو اور پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تجوید علمی میں حق و قرآن میں سے لفظ اللہ کے قاعدے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ۔ حق القرآن مفصل معلمین معلمات کے لیے قواعد اور ضوابط علم تجوید میں صفحہ 29 بعض صفات عارضہ یعنی لفظ اللہ کلام اور اس کے متعلق قواعد اور قوانین۔ قاعدہ نمبر 1، لفظ اللہ اور اللہم سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ لام موٹا پڑھا جائے گا، جیسے هو اللہ،
جیسے هو اللہ. آپ حضرات کو اتنا معلوم ہوگا کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں. 29 حروف میں 7 کو نکالو کتنے رہ گئے؟